آبادی، یہ لا نفی جنس کا ہے، لا نفی جنس کا ہے. آپ معنی کریں گے تو آپ بھی سمجھیں گے لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. کیا مطلب؟ الفاروقی میڈیا، اونلی اسلامک ریلیشنز. زیادہ سے زیادہ 25 منٹ ہو جائیں گے. ہم 3 دن انشاءاللہ ایک پڑھیں گے. یہ کورس کیوں ہم شروع کر رہے ہیں، اس کی افادیت ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں سامنے آئے گی. اس وجہ سے ہم نے اس کو ترجیح دی اور اس کے بعد اب ہم مکمل پارا ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم 3 دن کا ہر سپارے کے اختتام پر ایک کورس کیا کریں گے. چاہے تو نصف پارا ہو اس کے بعد، چاہے مکمل سپارہ ہو جائے تو اس کے بعد. یہ رد قادیانیت کورس ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر رد شیعیت 3 دن کا ہوگا. پھر اور دیگر جو نئے نئے مسائل آج کے دور میں آ رہے ہیں ان پہ بھی ڈسکس ہوگی. دعا کریں کہ ہمارا پہلا قدم ہے، اللہ اس کو قبول و منظور فرمائے. جتنے حضرات تشریف فرما ہے آپ کو دیکھیں گے کہ یہ مختصر سا وقت ہے، وہ 3 دن زیادہ نہیں. کل پرسوں اور سوموار کو انشاءاللہ دعا ہوگی. اور یہ نہیں کہ آج جو سبق پڑھا ہے کل وہی ہوگا، کل جو پڑھیں گے پرسوں بھی وہی ہوگا. نہیں، آج کا الگ موضوع ہے، کل کا الگ عنوان، پرسوں کا الگ عنوان ہوگا. اس لیے میں اپنے تمام بھائیوں سے کہوں گا اپنے کام کاج مغرب سے پہلے نپٹا لیں اور اس کلاس میں حاضری سے ناغا نہ ہونے دیں. اللہ پاک ہم سب کو سچی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے. یہ سارا کا سارا نبی علیہ السلام کی محبت میں ہو رہا ہے. اللہ اس محبت کے صدقے ہم سب کو شفاعت نصیب فرمائے اور آپ کے ہاتھوں سے حوض کوثر پینا نصیب فرمائے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. آپ کے سامنے 22واں پارہ سورۃ الاحزاب، اس کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس کی نصر نے لکھی ہوگی. 22واں پارہ پڑھیں اور ایک صفحہ پلٹ کے دائیں طرف یہ آیت مبارکہ موجود ہے. آج کا ہمارا یہ عنوان جسے ہم دورہ ختم نبوت کہہ لیں، رد قادیانیت و مرزائیت کہہ لیں، یہ آج کا ہمارا عنوان ہے. یہ آیت مبارکہ جو میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی جہاں اور مسائل بیان کر رہے ہیں ان میں ایک مسئلہ بیان ہو رہا ہے، مسئلہ ختم نبوت. ہمارا یہ عقیدہ ہے اور یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، مسلمہ عقیدہ ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار ہیں. سارے نبیوں کا جو سلسلہ شروع ہوا تو پہلی سیڑھی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام ہے اور اس سلسلے کی آخری سیڑھی، آخری کڑی ہے تو وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سب کو یہ عقیدہ ہے الحمدللہ. نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں. آخری کا معنی کہ آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا. کسی قسم کا نبی ہونے کا مطلب نہ کوئی شریعت والا، غیر شریعت والا، یا پچھلے نبی کا کوئی ذلی ہو، بروسی ہو وغیرہ. یہ لفظ عربی کے ہیں، آپ بس سنتے جائیں. کوئی کسی قسم کا نبی، میں آگے چل کے وضاحت کر دوں گا، کسی قسم کا نبی اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے بعد اب نہیں آنا. اب قیامت کی صبح تک نبی علیہ السلام کی نبوت و رسالت چلے گی اور آپ کا یہی شان اور مقام کا سب سے بڑا اعلیٰ رتبہ ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اور نبی کوئی نہیں ہے.
مرزائیوں کے ساتھ 3 ہمارے موضوع ہیں جن پہ ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ پہلا موضوع ہے اجرائے نبوت۔ اجرائے نبوت، وہ کہتے ہیں نبوت جاری ہے، یہ سلسلہ چل رہا ہے، نئے نبی بھی آئیں گے۔ ہم کہتے ہیں نبوت کا سلسلہ ختم، اب آپ کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ یہ پہلا عنوان ہے جس کو آج کی اس نشست میں بیان کریں گے۔ دوسرا موضوع ہے حیات عیسیٰ علیہ السلام۔ ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں زندہ ہے، اللہ نے ان کو زندہ اٹھا لیا ہے، قرب قیامت کو دنیا میں آئیں گے، شادی کریں گے، ان کی اولاد ہوگی، پھر مدینہ منورہ میں جب ان کی وفات ہوگی تو میرے پیارے پیغمبر کی قبر منور کے ساتھ روضہ مبارک میں ان کی قبر بنائی جائے گی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ مرزائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں۔ یہ دوسرا عنوان ہے مرزائیوں کے ساتھ بات کرنے کا، جسے ہم انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ اور تیسرا موضوع ہے ہمارا کذبات مرزا۔ کذبات کہتے ہیں جھوٹوں کو، آپ یوں سمجھ لیں مرزا کے دجل، فریب، جھوٹ اور اس کے فراڈ۔ یہ تیسرا ہمارا عنوان ہے جسے ہم انشاءاللہ سوال کا بیان کریں گے۔ یہی 3 پوائنٹ ہیں جو مرزائیوں سے ہماری بات ہوتی ہے، اسی لیے ہر پوائنٹ کو ایک ایک دن میں ہم نے تقسیم کیا۔ آج ہمارا موضوع ہے ختم نبوت کا عقیدہ۔ ہم کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے بعد یہ سلسلہ ختم، اب نبی اور کوئی نہیں۔ مرزائی کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے بعد اور نبی بھی آئے گا، آتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ ان کے عقائد ہیں۔ اب سب سے پہلے کسی چیز کی اہمیت دل میں ہو تو پھر اس چیز کا مقام آتا ہے۔ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے، اس عقیدے کی اہمیت کیا ہے؟ سب سے پہلے سن لیں اس عقیدے کے بارے میں ہم کیوں زور دیتے ہیں۔ چند سال قبل پاکستان میں مسئلہ کیا بنا، اللہ کی فضل سے علماء اپنی جگہ پہ، قراء، حفاظ اپنی جگہ پہ، اسکول کالج کے اسٹوڈنٹ، وکلاء، ججز، ڈاکٹرز، ہر طبقے کے اندر اللہ نے یہ کام لیا کہ سب نے آواز بلند کی اور کہا کہ پاکستان کے اندر ختم نبوت کے عقیدے کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت کے لیے میں ایک پوائنٹ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، میں امید کروں گا کہ آپ اسے انشاءاللہ یاد کریں گے۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے بات میں پوچھ سکتے ہیں، دوبارہ نوٹ کرنی ہو مجھ سے لکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں اس عقیدے کی اہمیت یہاں سے سمجھ میں آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے، آپ کا مدینہ منورہ میں جو زمانہ ہے وہ زندگی مبارک کا وہ 10 سال کا ہے۔ 13 سال مکہ میں، 10 سال مدینہ کی زندگی، کل کتنی زندگی مبارک بنی؟ نبوت کے بعد والی 23 سال۔ 10 سالہ زندگی میں میرے آقا علیہ السلام نے کے زمانے مبارک میں 100 جنگیں ہوئی، 27 غزوات اور 73 سریے۔ غزوات وہ جنگ ہے جس میں نبی علیہ السلام بنفس نفیس خود تشریف لے گئے، احد کا میدان، بدر کی جنگ، خندق، تبوک، یہ وہ جنگیں ہیں جس میں میرے آقا خود تشریف لے گئے۔ اور سرایا وہ جنگیں ہیں جن میں آپ خود تو نہیں جا سکے، کسی کو جنگ کا امیر بنا کر بھیجا، کسی کو امیر جنگ، امیر قافلہ بنا کے بھیج دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں 100 جنگیں ہوئی، 27 غزوات تھے اور 73 سرایا تھے۔ سمجھ آ گئی نا سرایا کس کو بولتے ہیں؟ ان 100 جنگوں میں جو صحابہ شہید ہوئے ان کی تعداد ہے 269۔ کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ کتنی جنگیں ہوئی؟ 100۔ شہداء کی تعداد کتنی ہے؟ 269۔ یہ ایک طرف رکھ دیں۔ یہ وہ جنگیں ہیں جو دین اسلام کی خاطر نماز کے لیے ہو رہی ہیں اور دیگر مسائل کے لیے ہو رہی ہیں۔ اب جب مسئلہ پیش آیا ختم نبوت کا، نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک جھوٹے دجال انسان نے جس کا نام تھا مسیلمہ، اس نے دعویٰ کر دیا نبوت کا کہ میں نبی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ایک لشکر روانہ کیا، پوری بات تو آخر میں آئے گی، میں اس کا کچھ حصہ نہیں سنا رہا۔ ایک لشکر روانہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لشکر روانہ کیا، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو اس کا امیر بنایا۔ ابھی وہ لشکر
مدینہ طیبہ کے کچھ ہی فاصلے پہ پہنچا تھا کہ اطلاع مل گئی کہ نبی علیہ السلام کی طبیعت مبارک خراب ہو رہی ہے، آپ علیم ہیں۔ وہ لشکر واپس آ گیا۔ اگلے دن نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بڑا مسئلہ پیش آیا خلافت کا۔ صدیق اکبر خلیفہ اول منتخب ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بہت سے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی لوگ منافق قسم کے وہ مرتد ہو گئے، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ہر ایک کا ڈٹ کے مقابلہ کیا، مگر انہوں نے کہا جس لشکر کو میرے پیارے پیغمبر نے اپنی زندگی مبارک میں روانہ کیا تھا، باقی کام بھی کریں گے، سب سے پہلے اس لشکر کو میں نے روانہ کرنا ہے جس کو نبی پاک نے اپنی زندگی مبارک میں روانہ کیا تھا۔ چنانچہ اس لشکر کو روانہ کیا۔ سنتے جائیے، 100 جنگوں میں 269 صحابہ شہید ہو رہے ہیں، اور ادھر ایک جنگ جو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے تھی، اس میں 1200 صحابہ کرام شہید، ادھر پوری اسلام کے لیے 269 صحابہ شہید ہوئے، اور ادھر ایک عقیدہ ختم نبوت کے لیے 1200 صحابہ۔ اب اگلی بات دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا، ان 1200 میں 500 وہ صحابہ تھے جو قرآن کے قاری، 500 صحابہ قرآن کے قاری۔ اور اگلی بات اس سے بھی بڑی، پورے صحابہ کی جماعت میں ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی کا مقام بڑا ہے، مگر کچھ صحابہ کی فضیلت ان میں بھی بڑی زیادہ، جن میں بدری صحابہ بھی ہیں۔ یہ 1200 کے اندر 70 بدری صحابہ بھی شہید ہوئے تھے۔ آپ خود اندازہ لگا لیں عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت، کہ ادھر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، باقی چیزوں کے لیے 100 جنگ میں 269 صحابہ صرف، اور ادھر ایک مسئلہ ختم نبوت کے لیے 1200 صحابہ، 500 حافظ قرآن اور 70 بدری صحابہ شہید ہوئے۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ختم نبوت کے عقیدے کی اہمیت کی۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ یہ باتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، یہی سے عقیدہ ختم نبوت سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اگلی بات جو میں بولنے لگا ہوں، اولاً تو پہلے طالب علم سمجھیں گے، پھر آپ بھی انشاءاللہ سمجھ جائیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ادھر 269 صحابہ اور ادھر 1200 صحابہ شہید ہو رہے ہیں؟ آخر کیا وجہ تھی اس کی، اتنی اہمیت کیوں؟ اس لیے کہ یہ ختم نبوت کا مسئلہ ذات نبوت کا مسئلہ ہے۔ باقی جتنے اعمال ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، وہ اعراض ہیں۔ عرض بعد میں ہوتا ہے، ذات پہلے ہوتی ہے، جوہر پہلے ہوتا ہے، عرض بعد میں ہوتا ہے۔ اس کو آسان سمجھاؤں تو میں یوں کہوں گا، یہ ٹائلیں تب لگی ہیں جب پہلے دیوار تھی۔ دیوار نہ ہوتی تو ٹائلیں کیسے لگتی؟ دیوار نہ ہوتی تو اشتہار کیسے لگتے؟ دیوار نہ ہوتی تو پینافلیکس کیسے لگتی؟ دیوار نہ ہوتی تو اس کے اوپر رنگ کیسے کیا جاتا؟ ہمیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ تب پتہ چلا جب پہلے پیغمبر علیہ السلام کی ذات موجود تھی۔ ذات پہلے ہوتی ہے، صفات بعد میں ہوتی ہیں۔ اس لیے ختم نبوت کا اہمیت اس لیے ہے کہ یہ ذات نبوت کا مسئلہ ہے، باقی چیزیں بعد میں ہیں، پہلے نبی علیہ السلام کی ذات کا مسئلہ ہے۔ ذات نبوت کی وجہ سے 1200 صحابہ شہید ہوئے، اور باقی اعمال ان کے لیے جنگ جب لڑے گئے تو کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 269۔ یہ ختم نبوت کے عقیدے کی اہمیت ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس عقیدے کی خدمت کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے جان بھی قربان کرنی پڑی تو ہم بھی ان 1200 صحابہ کی طرح جان قربان کریں گے انشاءاللہ، شہادت نوش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ قبول فرمائے۔ اب آئیے، پورے قرآن مجید میں 100 آیات ہیں جن سے مسئلہ ختم نبوت کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ کتنی آیات؟ 100۔ آپ سب آج اٹھے نا یہاں سے، 2-3 پوائنٹ تو یاد ہونے چاہیے کم از کم۔ ایک بات تو یہ سمجھ میں آ گئی، نبی پاک کے زمانے میں جنگیں کتنی ہوئی تھی؟ 27 غزوات اور 73 سرائر۔ پورے قرآن میں ختم نبوت کے مسئلے کے اس بات کے لیے ایک آیت بھی کافی تھی، مگر کتنی آیتیں ہیں؟ 100۔ اور پیارے پیغمبر کی احادیث میں صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث مبارکہ کافی تھی، مگر 210 احادیث سے ختم نبوت کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ کتنی حدیثیں ہیں؟ کتنی حدیثیں ہیں؟ اگر کسی مرزائی کا آپ سے بات ہو جائے، مکالمہ ہو جائے، تو میرے بھائی سہیل بیٹھے ہیں، فہد ہیں، آپ نوجوان ہیں، علی ہیں، زین، آپ کیا کہو گے
کہ ہمارے پیارے پیغمبر کی ختم نبوت پر ہمارے پاس قرآن کی کتنی آیتیں ہیں؟ حدیثیں کتنی ہیں؟ 210۔ اب میں آپ کو بات کروں گا، میرے پیارے پیغمبر نے 210 دفعہ فرمایا میں آخری نبی، میں آخری نبی، میں آخری نبی، ایسے ہی ہے۔ اب جب مرزا قادیانی کہتا ہے، کاشف صاحب، جب مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، کوئی مرزائی کہتا ہے ہمارا نبی مرزا قادیانی ہے، تو گویا کہ وہ مرزائی انڈر گراؤنڈ گالی دے رہا ہے مسلمانوں، تمہارے نبی نے 210 دفعہ جھوٹ بولا۔ کہاں بات جاتی ہے؟ کیوں علماء رکھتے ہیں؟ کیوں اس مسئلے کے لیے جانے قربان کی نہیں؟ لاہور کا مال روڈ شہداء مسجد کا نام شہداء مسجد کیوں رکھا گیا؟ دہرائے تاریخ، پڑھے تاریخ، لاہور کی وہ سڑک پہ نوجوانوں کا خون بہہ گیا، کیوں؟ اسی عقیدہ ختم نبوت کی وجہ سے کہ مرزائی گویا کہ انڈر گراؤنڈ ہمیں گالی دے رہے ہیں کہ تمہارے نبی نے 210 دفعہ معاذ اللہ نعوذ باللہ کیا جھوٹ بولا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس عقیدے کی خدمت اور تحفظ کے لیے قبول و منظور فرمائے۔ اب آئیے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے سنا کے پھر یہ آیت مبارکہ آپ کے سامنے عرض کر کے دعا کرتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ، اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں، یہ انہی آیتوں میں سے ہے جو کتنی آیتیں ہیں؟ آیات ہیں قرآن کی 100، ان میں سے ایک آیت یہ، اور یہ سب سے مستحکم دلیل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پیارے پیغمبر، میرا لاڈلا پیغمبر اللہ کا رسول ہے، وخاتم النبیین، اور میرے پیارے پیغمبر خاتم النبیین ہیں۔ یہ علماء کی بات ہے، طلباء کی بات ہے، میں آپ کو معنی سمجھا دوں۔ خاتم النبیین کا معنی کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ والا ترجمہ رٹ کے یاد کر کے یہاں سے اٹھنا ہے۔ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اور کوئی نبی نہیں۔ یہ واسطے میرے پیارے پیغمبر آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اور کوئی نبی نہیں۔ خاتم النبیین کا معنی ہے۔ آئیے یہ معنی کس نے کیا؟ مرزائی اعتراض کرتے ہیں کس تم معنی کہاں سے لے کے آئے ہو؟ ہم کہتے ہیں یہ معنی اگر ہم اپنے پیارے نبی کی زبان مبارک سے آپ کو دکھا دیں تو پھر مانو گے؟ تو پھر آؤ، ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا اتنے تک قیامت نہیں آئے گی جب تک دنیا میں 30 کذاب دجال نہیں آئیں گے، 30 جھوٹے آدمی نہیں آئیں گے۔ اچھا، اللہ کے پیغمبر کی کیا نشانی ہے؟ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں وہ 30 دجال اور جھوٹے ہر ایک ان میں سے نبوت کا دعویٰ کرے گا اور کہے گا میں نبی ہوں، سنو انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں۔ کیا معنی ہے خاتم النبیین کا؟ میرے پیارے پیغمبر نے فوراً فرما دیا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یہ معنی کون بیان کر رہے ہیں؟ رحمت کائنات، یہ عرف بیان ہے، غالب ہم جانتے ہیں، جملہ بیانیہ ہے، ماقبل کو وضاحت کر رہا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ میں ایک لفظ بولنے لگا ہوں، یہ طالب علم فوراً سمجھ جائیں گے، آپ تھوڑی سی میں ہائی لائٹ کروں گا تو آپ بھی سمجھ جائیں گے۔ لا نبی بعدی، یہ لا نفی جنس کا ہے، لا نفی جنس کا ہے۔ اب معنی کریں گے تو آپ بھی سمجھیں گے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ نہ کوئی بوڑھا، نہ کوئی جوان، نہ صحیح الاعضاء، نہ کوئی کانا، نہ کوئی گورا، نہ کالا، کوئی نبی نہیں ہوگا، نہ ذلی ہوگا، نہ بروزی ہوگا، نہ وہ کہ جو حسن یوسف کو شرمندہ کرے، نہ وہ کہ جسے دیکھ کے انسان کو کہہ آئے لا نبی بعدی۔ بس یہ سد سکندری اللہ نے ایسی لگائی، ایسی سٹاپ لائن لگا دی ہے کہ لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی بھی نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس عقیدے کے تحفظ کے لیے قبول و منظور فرمائے۔ میں ایک آخری میں روایت سنانا چاہتا ہوں، در منصور کی روایت۔ یہی جو لشکر اسامہ بن زید کا، کتنے صحابہ شہید ہوئے تھے اپنے نبوت کے مسئلے کے لیے؟ کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 1200۔ میرے آقا کی وفات ہو گئی، حضرت ابوبکر صدیق نے ایک لشکر روانہ کیا کہ جاؤ تم جو زکوٰۃ کے منکر ہیں ان سے لڑ کے آؤ۔ ایک لشکر روانہ کیا کہ جاؤ جو مرتد ہو گئے، اسلام چھوڑ گئے، ان سے لڑائی کر کے آؤ۔ ایک یہ لشکر یمامہ کی طرف بھیجا، مسلمہ کا ذات پر ملا کر اس کا نام تھا یمامہ کی طرف بھیجا۔ حضرت عمر آئے، ابوبکر ایک بات تو میری سن، وہ لشکر جا رہا ہے زکوٰۃ والوں سے لڑنے کے لیے، ایک لشکر جا رہا ہے مرتدوں سے لڑنے کے لیے۔ اگر یہ لشکر بھی 1200 صحابہ کا بھیج دیا تو مدینہ میں کون بچے گا؟
مدینہ میں کون رہے گا؟ مدینہ تو خالی ہو رہا ہے، کوئی فرق نہیں ہوگا۔ صدیق اکبر نے فرمایا سنو، مدینہ کی عورتوں کی ٹانگوں کو اگر کتے بھی کھانا شروع کر دیں تو میں یہ بھی پرواہ نہیں کروں گا، ختم نبوت کے عقیدے پہ کبھی بھی میں آنچ نہیں آؤں۔ مدینہ میں کوئی بھی نہ رہے، جانور کھانا شروع کر دے، گھروں پہ حملہ کرتے، ابو بکر کو یہ تو برداشت ہے لیکن ختم نبوت کے عقیدے پہ کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ انہوں نے وہ قافلہ، وہ جنگ کا لشکر پہلے روانہ کیا اور باقی لشکر بعد میں روانہ کیے۔ باتیں اتنی زیادہ ہیں کہ میں آپ کے سامنے سناؤں تو آپ مغرب کی عشاء کیا ساری رات میں گزر سکتی ہے۔ میں نے اتنی بات آپ کو بتا دی ہے، تھوڑی سی بات۔ پورے قرآن میں کتنی آیتیں ہیں جو ختم نبوت کے عقیدے کو، پوری احادیث میں، ذخیرہ احادیث میں کتنی حدیثیں ہیں؟ 210۔ اللہ اکبر۔ اور ختم نبوت کی عقیدے کی حفاظت کے لیے کتنے صحابہ شہید ہوئے تھے؟ 1200 صحابہ۔ اور باقی جنگوں میں جو 100 ہوئی تھی ان میں کتنے ہوئے؟ 269۔ ایک جنگ میں اتنے زیادہ صحابہ، باقی 100 جنگوں میں اتنی تعداد، یہیں سے خود اندازہ لگا لیں عقیدہ ختم نبوت کتنا اہم عقیدہ ہے۔ میں یہاں نبی علیہ السلام کی کئی حدیثیں سنا سکتا ہوں ختم نبوت کے لیے، بس ایک حدیث سن لیں۔ میرے آقا نے فرمایا باقی نبیوں سے مجھے 6 چیزیں بڑی اعلیٰ عطا کی گئی، 6 چیزیں بڑی اعلیٰ عطا کی گئی۔ ان 6 چیزوں میں ہر چیز ختم نبوت کی دلیل ہے۔ ان میں آخر میں میرے آقا نے خلاصہ نکالا۔ مثلا پہلی چیز فرمایا مجھے کلمات تھوڑے اور معنی مفہوم زیادہ عطا کیا گیا، یہ پہلے کسی نبی کو نہیں تھا۔ دوسرا، میرے لیے اللہ پاک نے غنیمتوں کو حلال کیا، میرا روح دشمن کے دل میں ڈال دیا۔ یہ میرے نبی کا روح مبارک کی دعائیں ہے۔ مثلا کاشف صاحب یہاں غلط کام کریں سنت کے خلاف، سنت کے خلاف، میں اتنا میرے نبی نے سنت کے خلاف فوراً ڈر جائے، یہ میرے نبی کا روح ہے، اتنی شان ہے۔ کسی جگہ پہ کوئی سنت کے خلاف کام ہونے لگے، بندہ کہتا ہے یار ہے تو سنت کے خلاف کام، یہ سنت کے خلاف کام کر رہے ہو، فوراً آدمی ڈر جاتا ہے یار نبی پاک کی سنت یہ روح ہے، یہ اور کسی کو نہیں ہے، میرے آقا کو عطا کیا گیا۔ پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا، جہاں بھی نماز پاک جگہ ہو نماز ہو جائے گی، یہ پہلی حکومتوں میں نہیں تھا۔ پوری زمین کو پاک کیا، پانی نہیں ہے، مٹی سے تیمم کرو نماز ہو جائے گی۔ آخر میں میرے آقا نے کہا یار خلاصہ یہ ہے وَخُتِمَ بِیَ النَّبِیُّونَ، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کا عقیدہ جو میں نے مختصر باتوں میں آپ کو سنا دیا ہے۔ میرے عزیز بھائی، آج کے اس درس کی وساطت سے میں آپ سے 2 مطالبے کروں گا۔ ایک مطالبہ یہ کہ میرے آقا نے فرمایا کہ 30 جھوٹے آئیں گے اور ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ ہم نے تحقیق کی، میں الحمدللہ سے 2010 میں چنیوٹ پڑھنے کے لیے گیا تھا، مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ میں۔ آپ تو نہیں جانتے، جو آپ جانتے ہیں کہ مولانا منظور احمد چنیوٹی وہ انسان تھا کہ مرزائیوں نے ان کی وفات پر مٹھائیاں بانٹی تھی کہ شکر ہے مکرم کا تھا۔ مرزائیوں کو انہوں نے ناکو چلے چپائے تھے، اللہ نے بڑا ان سے کام دیا، بڑا کام دیا تھا۔ حضرت چنیوٹی کے مدرسے پڑھنے گیا، وہاں ہمارے استاذ تھے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ حدیث میں بات ہے کہ 30 جھوٹے آئیں گے، ابھی تک تعداد لکھی گئی تو 22 تک پہنچی، ٹھیک ہے، کتنے ہو گئے ہیں؟ 22۔ کتنے ہو گئے ہیں؟ 22۔ کتنے باقی رہتے ہیں؟ آج سب میرے ساتھ وعدہ کر کے یہاں سے اٹھے، اگر وہ 8 ہماری زندگی میں آ گئے تو انشاءاللہ ہم ان کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے، انشاءاللہ ہم ان کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے، اللہ پاک ہمیں ہمت عطا فرمائے۔ دوسری بات میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں، کچھ عرصہ پہلے ابو جی نے ہماری دکانیں نیچے مارکیٹ ہے، اس پہ ابو جی نے ایک دفعہ مجھے فرمایا کہ آپ ختم نبوت زندہ باد کی ٹائلیں لگا دیں۔ آپ جب بھی گزرے دیکھ سکتے ہیں ٹائلیں لگی ہوئی ہیں بینک کے پیچھے جو دکانیں ہیں۔ جب ابو جی نے یہ ارادہ کیا نا، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، یقین جانے اور بھی وجوہات تھیں، ان میں ایک وجہ یہ تھی اسی رات یا اس سے اگلی رات ابو جی کو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ ختم نبوت کا عقیدہ بڑا پیارا عقیدہ ہے، بڑا پیارا عقیدہ ہے۔ پھر ابو جی نے انہی دنوں میں عمرے کی تشریف لے جا رہے تھے، واپس آئے کہنے لگے یار یہ دوستوں کو بھی ترغیب دیتے ہیں، ہمیں ترغیب دی۔ ارشد صاحب دراگر انہوں نے بھی اپنے گھر کے باہر ٹائلوں میں ہمیں کہا لکھوا کے دو، انہوں نے لکھوا دی۔ ہمارے بھائی شاہد صاحب بیٹھے ہیں، ارشد صاحب ہمارے بزرگ، ان کی دکانوں پہ بھی ٹائلیں لگی ہوئی ہیں۔ ختم نبوت زندہ باد، اس عقیدے سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے میں اپنی ہاتھ کو نہیں کھڑا کرواتا،
لیکن سب بھائی ارادہ کریں اپنے گھر کے ماتھے پہ لکھواؤ گے ختم نبوت زندہ باد، کرو گے کام انشاءاللہ۔ لاکھوں روپے لگاتے ہیں ہم بلڈنگوں پہ، 2000 کی ٹائلیں کم از کم لگوا دیں، قیامت کے دن یہی پیش کر دیں گے پیارے نبی جی آپ کی شفاعت کے مستحق بنتے ہیں، ہم نے آپ کی محبت میں اپنے گھر کے ماتھے پہ لکھوا دیا تھا اللہ کے نبی کے بعد اور کوئی نبی نہیں، آپ ہی نبی ہیں۔ میں آپ سے ملتمس ہوں کہ انشاءاللہ تشریف لائیں گے اسی طرح اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کل انشاءاللہ